میں سمجھتی ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لا میکرز نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ یہ کیسے پاس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کے گھر کے اندر گھس جائے، اس کے دروازے توڑ کے گھس جائے اور بغیر کسی وارنٹ کے اس کی چیزیں وہاں سے لے جائے اور اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جائے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے تو کیا گیا ہے، مگر جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر خود انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ جی آپ انویسٹیگیٹ بھی آپ ہی کریں اور اٹھا کے بھی آپ چیزیں لے کے جائیں؟ اور اس ایکٹ کے اندر جو خوفناک بات ہے، جو پہلے بھی 1923 کے ایکٹ میں انگریزوں نے بھی ڈالی تھی، مگر اس کو اور بھی مزید گھنونا کر دیا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 کو۔ انگریزوں کے زمانے سے بھی جب ہم ان کے سلیوز تھے، اس سے بھی بدتر انہوں نے کر دیا ہے، اور جو وسیع کر دیا ہے جتنے بھی ڈسکرپشن ہے، جس طرح کہ اس کے اندر سوشل میڈیا کو ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ڈاکیومنٹ کے حوالے سے صرف ڈاکیومنٹ نہیں کہا، یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نیت بھی کرتے ہیں اس جرم کرنے کی، تو وہ بھی اس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں، اس کو مشروط ہیں ایک چیز سے کہ اس ایکٹ سے یا وہ انفارمیشن لیک کرنے سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو وہ جتنے بھی اس میں جرائم ہیں جو وہاں پہ اس کی تشریح کی گئی ہے، تو وہ مشروط تو اسی سے ہی ہیں۔ تو اینیمی پھر جو ہے وہ تو پھر آپ نے ڈیفینیشن جو ہے وہ تو ایز سچ اس لا میں نہیں ہے، وہ تو پھر اسٹیٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کون دشمن ملک ہے اور کون سا جو ہے وہ دوست ملک ہے۔ ایون اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی فورن کنٹری کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے جو کہ آپ کے مفادات سے متصادم ہو، تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو بیسیکلی اسی چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ سارے جو قوانین بنتے ہیں اس کے جیسے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ جو آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ کسی بھی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی قانون کو یا اس کی کسی شک کو اس بنیاد کے اوپر چیلنج کر سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، کہ وہ آئین میں دیے گئے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اس سے متصادم ہے۔ تو ایسی پٹیشنز آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ، اور اس میں پھر سپریم کورٹ از خود اختیار بھی استعمال کر سکتی ہے۔ تو ہائی کورٹ میں اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر کسی فریق نے یا کسی شہری نے کرنا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جب آپ کالا قانون پاس کرتے ہیں تو وہ کالا قانون آپ کے ہی گلے پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے۔ تو میں ان سیاستدانوں کو بھی ایک طرح سے وارن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہی قانون استعمال ہوگا اور انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے گھروں کے اندر جائیں گی اور اریسٹ وارنٹ کے بغیر جو ہے آپ کے گھروں کی تلاشی ہوگی۔ وہ دن دور نہیں ہے۔